موبائل کا استعمال کیجیے، ان کو بلائیے۔ بہت بڑے نام ہیں یہ جنہیں پہلے ہم صرف موبائلوں کی توسط سے ہی سنتے رہے۔ جب آپ بنفس نبی سنیں گے، آج اس محفل کے اوپر فرشتوں نے اترنا ہے، فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ فرمایا جس جگہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فرشتے آپ کے پہلو میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ کوئی معمولی محفل نہیں، اس پر انوارات کا نزول ہو رہا ہے، برکتیں اتر رہی ہیں۔ تو آپ اپنے بھائیوں کو اس محفل کا حصہ بنائیں، اپنے بھانجوں کو اس محفل کا حصہ بنائیں، اپنے بھتیجوں کو اس محفل کا حصہ بنائیں۔ کیا پتا کون سا قرآن کا وہ درد آپ کے بچوں میں اتر جائے اور وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اللہ آج کی اس رات کی ہمیں قدردانی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو آخر یعنی جب تک یہ مجلس اپنے اختتام کو نہ پہنچے اس کا حصہ بن کر جمع رہنے کے ساتھ اس محفل سے محظوظ اور مالا مال فرمائے۔ سامعین گرامی، یہ ادارے دین کی خدمت کر رہے ہیں، ان اداروں کی ضروریات ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام جسٹس مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے والد ماجد اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ لوگ اپنی زکوٰۃ تو نکالتے ہیں، اپنا عشر بھی ادا کرتے ہیں، اپنے صدقے بھی دیتے ہیں، لیکن اگر یہ ان اداروں پر جو ادارے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، جہاں پر رہائشی بچے رہ رہے ہیں، جہاں پر اس وقت بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج ہوتی ہیں جب یہ سو رہے ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ بچے 5 بجے بھی تہجد کے وقت میں بھی تہجد پڑھ کر معصوم ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کے لیے رو کر آپ کے کاروبار کی ترقی کے لیے دعائیں کر کے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوا رہے ہوتے ہیں جب آپ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی فرشتہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا استوصوا بہم خیرا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہنا۔ تو مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ، اپنا عشر ان اداروں کی نظر کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو زکوٰۃ ادا کرنے کا تو ثواب دیتے ہی دیتے ہیں۔ جو بچے قرآن پڑھنے والے ہیں ان کے ہر لفظ کی نیکی کا اجر بھی ان کے نام اعمال میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ بچہ کہاں سے آیا؟ وہ حافظ بن کے چلا گیا، اللہ نے اس سے کہاں کام لیا، لیکن یہ تو یقینی ہو گیا کہ وہ کہیں بھی ہے، جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے ذریعہ آپ لوگ بنے ہیں، اس کی افزائش کا ذریعہ آپ بنے ہیں۔ آپ کی گندم کو کھا کر، آپ کے صدقے، آپ کی زکوٰۃ اس پہ خرچ ہو کر آپ نے اس کے لیے چٹائی کا بندوبست کیا، ان کے لیے کمرے بنا دیے۔ یہ ادارہ سامنے ہی ہے ہمارے۔ ابھی میں مغرب کی نماز کے لیے گیا، ایسی چٹائیاں بچھی ہوئی تھی میرے بھائیوں کہ کافی یعنی خستہ تھی اور پرانی سی تھی۔ کس نے ان ضروریات کی فکر کر؟ آپ خوش نصیب ہوں گے اگر اس ادارے میں چٹائیاں آپ کے ذریعے سے مہیا ہو رہی ہیں۔ آپ خوش نصیب ہوں گے اگر اس ادارے کی ٹوٹیاں آپ کے ذریعے سے لگ رہی ہیں۔ آپ خوش نصیب ہوں گے اگر یہ معصوم بچے جب یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے سروں پہ چھت نہیں ہے اور یہ وہ پلاسٹک کی ایک شیٹ ان کے سروں پہ ہوتی ہے اور یہ اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ سورہ الرحمن علم القرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بیچارے اس پلاسٹک شیٹ۔ یہ سوال ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے علاقے کا مدرسہ ہے، ہم نے اس کی فکر کرنی ہے۔ لہٰذا میں توجہ دلا رہا ہوں بھائیوں کہ ان اداروں کے ساتھ خیر خواہی کیجیے، ان اداروں کی ان کے پاس آئیے، ان کے محتمم صاحب قاری معاویہ عثمان رحیمی ان کو وقت دیجیے، ان کا حوصلہ بڑھائیے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ان نوجوانوں سے کام لینا ہے۔ آپ نے 2 لفظ آ کر بول دیے، ان کا حوصلہ بلند ہوا، انہوں نے دین کا کام کیا، آپ اپنی دکان پہ چلے گئے، ان کے حوصلے بڑھ جانے کی وجہ سے اجر تو آپ کو ملتا رہے گا۔ تو سب کے سب تیار ہیں اس ادارے کے ساتھ تعاون کے لیے؟ کون کون تیار ہے اس ادارے کے ساتھ تعاون کے لیے؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاتھ تو بلند کریں بھائیوں، کام تو اللہ نے لینا ہے، ہاتھ تو جذبے سے بلند کر دیجیے۔ سلامت رہیں تا قیامت رہیں۔ سامعین گرامی، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ بولنے لگے اس کو لفظ اللہ کہلواؤ۔ یوں نہیں کہ بیٹے آپ ذرا فلوئنٹلی مجھے اے سے لے کر زیڈ تک ذرا سنائیے، اور جناب اس بچے نے اے بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آئی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ، اور جناب باپ کہنے لگا مفتی صاحب دیکھو میرا بچہ ایک ہی سانس کے اندر
جناب اے سے زیڈ تک سنا گیا. ارے بھائی یہ کیا فخر کی بات ہے؟ ایک زبان ہے نا، ٹھیک ہے وہ بھی سیکھ لے گا، لیکن یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. آپ کے ہاں آپ کی بہن آئی، آپ اپنے بچے سے کہیں بیٹا اپنی پھپھو کو ذرا سنانا، سورہ فاتحہ سنانا. یہ تو کوئی بات ہے نا، اس نے سورہ فاتحہ سنائی اور یوں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اوہو، سنانے والوں کو بھی کتنی نیکیاں ملی، ایک ایک لفظ پر 10 نیکیاں. آپ کی ہمشیرہ کے ہر لفظ کے اوپر 10 ایک نیکیاں اس سننے والی کو ملی، پڑھنے والے کو. یہ تو کوئی بات نہیں. لہٰذا اپنا فخر دین کو بنائیے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. چلے گئے وہ لوگ جن کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے، جن کے خزانوں کی چابیاں اولو العصبۃ من القوہ، ایک پوری اتنی مضبوط جماعت اٹھاتی تھی جو نوجوانوں کی جماعت ہوتی تھی. کہاں گیا ان کا مال؟ نام تو زندہ رہا محمد کا، نام تو زندہ رہا محمد کے وفاداروں کا، نام تو زندہ رہا صحابہ کا. وہ صحابہ رسول اللہ کے اوپر اترا ہوا کلام، آج جو بھی اس کلام کی قدر کرے گا اپنی اولادوں کو وہ راہیں دے گا، بس یہی خوش نصیب ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنے بچوں کو نا قرآن دو، اس کے بعد اپنے بچے کو میٹرک بھی کروائیں، آپ ایف ایس سی بھی کرائیں، آپ ایم ایس سی کروائیں، آپ پی ایچ ڈی کروائیں، لیکن پہلے قرآن کا دیا روشن کر دیں تاکہ اگلے جو آنے والے مستقبل کے گمراہیوں کے تھپیڑے ہیں نا، جو تھپیڑے ہیں تھپڑ ہیں، وہ آپ کے بیٹے کے ایمان کو متاثر نہ کر سکے. میرے بھائیوں بڑا مشکل دور آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے انسان صبح کے وقت مسلمان ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مسلمان ہوگا، صبح کو کافر ہوگا. فتنے ایسے برس رہے ہوں گے، یہ سوشل میڈیا کھینچ رہا ہے ہمیں، ہم گناہوں میں لت پت ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کتنے فتنے. اب یہ جو فلسطین کا سلسلہ اٹھا ہے اس نے رکنا نہیں ہے، یاد رکھنا. یہ اب ایک آغاز ہے، حق و باطل کا معرکہ ہے جس میں اسلام نہیں غالب آنا ہے. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے محنت کرنی ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، انسان سے اس کے بیوی بچوں کا سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. ہم نے دیے تھے اولادیں، تم اگر سائنس اور ٹیکنالوجی سے اتنے ہی متاثر تھے تو اس سائنس اور ٹیکنالوجی سے آنکھیں بھی لے لیتے نا. آنکھیں تو نہیں دے سکی ہے، ہم اندھے رہے، اولادیں اندھی تھی تو وہ اندھی ہی دنیا سے چلی گئیں، انہیں یہ سائنس آنکھیں کو نہ دے سکی. متاثر ہونے کی ضرورت ہے اللہ سے، متاثر ہونے کی ضرورت ہے رسول اللہ سے. اس لیے دین کو معیار بناؤ. وہ فیصلے کر کے اٹھو اس مجلس سے جو فیصلے آپ کی نجات کا ذریعہ بنے. قیامت کے دن وی آئی پی بندہ، میں اپنے ناقص علم کی حد تک بات کر رہا ہوں، وی آئی پی بندہ جو بڑا ہی وی آئی پی ہے، جس کا سر بھی وی آئی پی، جس کا وجود بھی وی آئی پی، جس کا تخت بھی وی آئی پی، وہ تو ہے ہی حافظ قرآن کے والدین. میرے ناقص علم میں تو یہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کہ ایسا وی آئی پی کوئی اور بھی ہو جس کے سر پہ وہ تاج ہو جو سورج سے زیادہ روشن ہو، جن کے وجود پہ وہ لباس ہو جس کی قیمت ساری دنیا ادا نہ کر سکے. جن والدین کو تخت پر بٹھا کر حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھ قرآن، پڑھ قرآن، اور پھر تخت سے کہا جائے گا اب تو اڑتا چلا جا، یہ کہے گا الحمدللہ رب العالمین، بلند ہوا، الرحمن الرحیم، بلند ہوا، مالک یوم الدین، بلند ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کہاں سے چلے تھا کہاں اڑ رہا ہے. اور جناب من الجنت والناس پہ جا کر اپنے والدین کو لے جائے. من الجنت والناس، بے وفائیاں کر گئی، پی ایچ ڈی کی ڈگریاں، ایم ایس سی کی ڈگری بھی بے وفا ہو گئی. قرآن دے دو. اور میرے بھائیو جب اپنے بچے کو حافظ بنا دو نا، اب اس بچے کو کوشش کرو کہ اس کا دین محفوظ رہے. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے حافظ بچے کو وہ ماحول دو کہ اس بیچارے کا یہی ساتھ ہو جائے. نہیں، حافظ قرآن جس نے اپنے حفظ پر عمل کیا، یہ اپنے والدین کو، گھرانے کے ایسے 10 افراد کو جن پر کبیرہ گناہوں کے سبب سے جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہوگا، ان کو حافظ قرآن کا دامن جنت میں لے جائے گا. حافظ قرآن کا دامن، یہ ڈگری ہوئی نا، ساری ڈگریاں بے وفا.
آج یہ ڈگری جناب لے گئے، اس وجہ سے اپنے بچے کو نیک بنانے کی فکر۔ میرے بھائیوں، ان مدارس سے ہی ہم اٹھے ہیں، ان مدارس سے ہی پڑھا ہے۔ میں جو بول رہا ہوں میں بھی انہی مدارس کی پیداوار ہوں، الحمدللہ انہی مدارس میں پڑھا، انہی مدارس سے پڑھتے ہوئے عالم بنے، افتاء کیا، اور آج ایک گورنمنٹ ڈگری کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے۔ انہی مدارس سے سفر کیا ہے۔ آپ کے بچے بھی انہی مدارس سے سفر کر کر دین و دنیا کی تعلیم سے مزین ہو کر انشاءاللہ دنیا اور آخرت کا آپ کو سکھ دیں گے۔ تو تیار ہے نا بھائی سارا مجمع؟ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے۔ کون کون بنائیں گے؟ نہیں اونچا کر ذرا، ہاں یہ جذبے اونچا کر۔ اللہ رب العزت آپ کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ سامعین گرامی، اپنے نام اعمال کو وزنی کیجیے، نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ ہم روزیاں کماتے ہیں، لیکن روزی کی کبھی برکت کو بھی آپ نے سوچا؟ ماشاءاللہ ایسے چہرے سامنے ہیں جن کی داڑیوں میں سفید بال ہیں۔ میں نے کتنی مرتبہ یہ جملہ سنا، پہلے ہک کمیندہ ہائی سارے کھاندے ہن دے ہن اسا سارے کمینے ہیں دے پوری والی نہیں پوندی۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کی ریزنز کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم سب کو روزی کی فکر پڑی اور رزاق سے غافل ہو گئے۔ روزی کی فکر لگی، رزاق سے غافل ہو گئے۔ کمانا 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 کما لیا، اور اپنے بیٹوں سے پوچھا ہی نہ کہ بیٹا تاکو ویزا دا گھن کے دیتا ہی دیوال ہون کچھ نمازہ بھی پڑھ دے وے کہ کیا نا، یہ پوچھا ہی نہیں۔ بیٹے بھی بھیج رہے ہیں ڈالرز بھی، پاؤنڈ بھی بھیج رہے ہیں، ریال بھی بھیج رہے ہیں، درہم بھی بھیج رہے ہیں، دینار بھی بھیج رہے ہیں، سب بھیج رہے ہیں، لیکن پوری پھر بھی نہیں پڑھ رہے۔ کیوں؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ جل شانہ اس کو 5 اعمال دیں گے، 5 انعامات دیں گے۔ سب سے پہلا انعام یہ ہوگا کہ اس کی روزی میں برکت رہے گی۔ اس لیے بھائیو کرو، روزگار کرو، لیکن روزگار میں رزاق کو نہ بھولو۔ جب وہ کہے نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے عمل سے بتا دو کہ اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میاں تیری اذان تو سن لی لیکن میں کاروباری کر رہا ہوں، تو اللہ کہتا ہے یہ مجھے نہیں سمجھتا عمل کے اعتبار سے بڑا۔ اذان کا جواب تو دیتا ہے لیکن اپنی دکان چھوڑ ہی نہیں رہا۔ اللہ پھر روزی تو دیں گے لیکن برکت نہیں دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کی صبح تک کبھی بھی اسباب کو ختم نہیں کریں گے۔ یہ زمین گندم دے گی، یہ زمین چاول دے گی، یہ زمین کپاس دے گی، لیکن برکت کو اٹھا لیں گے قیامت تک۔ یہ چیزیں ایسے کرتی رہیں گی لیکن برکت اٹھ جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اللہ نے برکت تو رکھی نماز کے ساتھ۔ اس لیے بھائیو، اولادوں کو نیک بنانا ہے نا تو سب سے پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا۔ اگر میں یہ کہوں کہ مفتی صاحب دعا کرو میری اولاد نیک بنے تو مفتی صاحب دعا دا کرے سن، لیکن بھائی جان اساں کیا کریں؟ ہم نمونہ بنے۔ 5:39 پر تہجد کا وقت نکل رہا ہے، راتیں لمبی ہیں، کبھی ہم 5 بجے اللہ کو منانے کے لیے اٹھے، کبھی تہجد کے 2 نفل بھی پڑھے، کبھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی، کبھی اپنی زندگی کا مقصد بھی اس کا بھی ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے مر جانا ہے، لے کے کیا جانا ہے۔ کبھی بیٹی نے دیکھا کہ میرا ابا سجدہ کر رہا ہے، کبھی بیٹے نے دیکھا کہ میرا ابا سجدہ کر رہا ہے، یہ کبھی بیوی نے دیکھا کہ میرا خامند سجدہ کر رہا ہے۔ اس بیوی کا سوال آپ سے ہونا ہے، اس بیٹی کا سوال آپ سے ہونا ہے، اس بیٹے کا سوال آپ سے ہونا ہے۔ اس وجہ سے میرے محترم بھائیوں، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، اپنے گھروں کو اعمال والا بناؤ۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ تہجد کے 2 نفل پڑھے گا ہم اس کو موت نہیں آنے دیں گے جب تک کہ اس کو اپنا ولی نہ بنا لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ولی میں بننا نہیں چاہتا، لیکن یہ میری بہت ہی ناقص سوچ ہے کہ میں نیکی نہ بننا چاہوں۔ جس ذات نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، مجھے سوچتا دماغ دیا، مجھے چکھتی زبان دی، مجھے مسکراتے ہونٹ دیے، مجھے دل کی دھڑکن دی، مجھے ہاتھوں کی پکڑ دی، مجھے پاؤں کی چلن دی، مجھے دماغ کی سوچ دی، اس ذات کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہیں رہا۔ وہ اندھا بنا دیتی، ساری دنیا مل کر ہمیں آنکھیں نہ دے سکتی، کبھی اس کو بھی راضی کرنے کا میں نے سب کو خوش کیا، مجھ سے خوش نہ ہو سکا تو میرا رب نہ ہو سکا، میں نے خوش نہ کیا تو اپنے محبوب نبی کو خوش نہ کیا۔ اس وجہ سے بھائیوں ہم کچھ عزم کرنے آئے ہیں، بہت زندگیاں جیلی ہیں، اپنے طور پر کچھ عزم کر کے اٹھو کہ اب رسول اللہ کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے۔
رسول اللہ کو اپنے وجود کا حصہ بنانا ہے، رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرنا ہے۔ اس وجہ سے میرے عزیزو صبح صبح نا قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کیا کرو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی مجاہدات کیے تبلیغ کے لیے، مجھے جس عمل میں نور سب سے زیادہ ملا وہ فجر کی نماز سے قبل قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنا۔ آپ کو تلاوت کرنی نہیں آتی نا، آپ ایسے ہی بسم اللہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ پڑھتے رہیں۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم پھر کسی تو میں عرض کر رہا تھا قرآن کی تلاوت نہیں آتا، قرآن بسم اللہ پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک سپارہ ختم کرنا ہے۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتے، اس کی برکت سے آپ نے ہمارے قرآن کو یاد کیا، ہم تمہارے نواسوں کو حافظ بنائیں گے۔ ہم نے دیکھ لیا ہے تم نے راتوں میں قرآن کو تلاوت کیا، اس پہ انگلیاں لگائیں، ہمیں تم سے پیار ہو گیا ہے، اس پیار کا اظہار تمہاری نسلوں میں کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا قدردان بنائے۔ سامعین گرامی، الحمدللہ ہمارے تنزانیہ کے مہمان فضیلت الشیخ المقری عیدی شعبان دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمارے علاقے میں ان کی آمد کو بابرکت فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ سٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے۔ سامعین گرامی، سلسلہ تقریب آگے بڑھتا ہے۔ ایک انتہائی خوبصورت ہمارے پاکستان کی ابھرتی آواز جنہیں میں نے مختلف محفلوں میں سنا اور الحمدللہ دل باغ باغ ہوا، اور آپ کے بھی قلوب اور اذہان کو معطر کرنے کے لیے، قرآن کی محبتیں آپ کے قلوب اور اذہان میں پیوست کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ملک پاکستان کی خوبصورت آواز قاری محمد بلال صفدر صاحب دامت برکاتہم۔ آپ احیاء العلوم مظفر گڑھ سے تشریف لائے ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت اور پرسوز آواز میں تلاوت سے مجمع کے قلوب و اذہان کو معطر فرمائیں۔ جناب محترم قاری بلال صفدر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مدرسہ